بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے میں فجر اتری تھی جب وہ ویل چیئر کو خود گھسیٹتی کھینچتی لان میں آئی۔ شبنم کے قطرے گھاس پہ بکھرے تھے، دور کہیں پرندوں کے حمد کی آواز سنائی دے رہی تھی، مختلف بولیاں، مگر ایک ہی بات انسانوں کی سمجھ میں نہ آئے وہ اور بات ہے۔ تبھی وہ آہستہ آہستہ ویل چیئر چلاتی دیوار کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ دیوار کے اس پار مسجد کی عمارت تھی۔ صبح کے وقت مسجد کے صحن میں بچوں کے ناظرہ کلاس ہوتی تھی۔ وہاں بچے بلند آواز میں قرآن پڑھتے تھے، ان کی تجوید کی ہلکی آواز ان کے لان میں بھی سنائی دیتی تھی۔ وہ آواز آج بھی آ رہی تھی۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ ویل چیئر روکے کان لگا کر سننے لگی۔ وہ سب مل کر بلند آواز سے پڑھ رہے تھے، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور کہو حتتن، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور عنقریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ آج اس نے بہت عرصے بعد وہ آیت سنی تھی۔ بے اختیار وہ گود میں رکھے قرآن کے صفحے کو پلٹنے لگی۔ وہ بنی اسرائیل کے ہیکل میں داخل ہونے کا قصہ تھا، سورہ بقرہ کی 58 نمبر کی آیت۔ جب انہوں نے حتتن کے بجائے ہنتتن کہا، محمل کو کبھی یہ قصہ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اب وہ الجھ سی گئی اور صفحہ نکالا۔ اس میں اس نے کوئی خاص نوٹس نہیں لکھے تھے، شاید پرانے رجسٹر میں ہوں جو الگ سے تھے۔ اس نے اپنی ویل چیئر کا رخ موڑا اور اندر لے گئی۔ اسٹڈی میں ایک جگہ اس نے اپنے پرانے نوٹس رکھے تھے، وہ انہی کو ڈھونڈنے اسٹڈی میں آئی تھی۔ دروازہ اد کھلا تھا، وہ اندر آ گئی۔ ہمایوں اس کی طرف پشت کیے ریک میں سے کوئی کتاب نکال رہا تھا۔ آہٹ پہ پلٹا، ایک نظر اسے دیکھا اور پھر واپس کام میں لگ گیا۔ اجنبیت، سرد مہری، بے حسی، مگر زیادہ دل جلائے بغیر وہ کمرے کے مطلوبہ حصے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے نوٹس وہیں رکھے تھے، گرد کی ایک تہ ان پہ جمی تھی، جیسے ان گزرے برسوں میں بس واجبی سی صفائی کی جاتی رہی ہو۔ ظاہر ہے فرشتے کیا کیا دیکھے، اسے کسی دن اسٹڈی میں کی صفائی کروانا چاہیے۔ وہ سوچتی ہوئی مطلوبہ رجسٹر ڈھونڈنے لگی۔ بغیر کسی دقت کے اسے وہ رجسٹر سامنے ہی مل گیا۔ اس پہ ہلکی سی گرد کی تہ جمی تھی۔ محمل نے وہ ترچھا کر کے چہرے کے سامنے کیا، پھونک ماری، گرد اڑ کر دور بکھر گئی۔ میں تمہیں چھوڑنا چاہتا ہوں، ہمایوں بغیر کسی تمہید کے کھڑے کھڑے کتاب کے صفحے الٹ پلٹ کرتے ہوئے بولا تھا۔ لمحے بھر کو محمل کو لگا وہ دھول مٹی رجسٹر سے اڑ کر ہر طرف چھانے لگی ہے۔ اس نے بمشکل رخ موڑ کر اسے دیکھا، وہ بے نیاز سا کتاب کے ورق پلٹ رہا تھا۔ میرا مطلب مکمل علیحدگی سے ہے، میں اب یہ رشتہ مزید نہیں نبھانا چاہتا، سو مجھے اپنے پیروں کی زنجیر کھولنے دو۔ سنی ہم دونوں کا بیٹا ہے اور 7 سال کا ہو چکا ہے، اس کی کسٹڈی اسے خود ڈیسائیڈ کرنے دینا چاہتا ہوں۔ دھول شاید اس کی آنکھوں میں بھی پڑ گئی تھی، وہ سرخ پڑنے لگی۔ وہ لب کچلتی اس کی بات سن رہی تھی۔ اگر سنی تمہارے ساتھ رہنا چاہے تو میں اسے مجبور نہیں کروں گا کہ وہ میرے ساتھ رہے، اور اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہے تو تم اسے مجبور مت کرنا۔ جو بھی فیصلہ کرو مجھے بتا دینا۔ لیکن میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ اس نے کتاب ریک میں رکھی اور بنا اس کو دیکھے لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ وہ شدید صدمے کے زیر اثر پتھر بنی بیٹھی رہ گئی۔ کیا ہمایوں اس طرح سے اسے اپنی زندگی سے دور کر سکتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو کرنے دو، میں مر نہیں جاؤں گی اس کے بغیر۔ ایک دم اس نے سر جھٹکا۔ آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہو۔ بے اختیار سی وہ مدھم سی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ اس کے دل کو جیسے قرار سا آ گیا۔ اس نے رجسٹر کھولا۔ نوٹس اس واقعے کے متعلق بس اتنا لکھا ہوا تھا کہ ہیکل میں داخل ہونے سے قبل جب بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ سواریوں پہ جھکتے ہوئے عاجزی سے حتتن یعنی بخشش کہتے ہوئے داخل ہو، تو وہ تمسخر اڑاتے ہوئے زبانیں مروڑ کر ہنتتن ہنتتن کہتے دروازے سے داخل ہوئے۔ ہنتتن کا مطلب ہوتا ہے گند۔ اس سے آگے صفحہ ختم تھا۔ اس نے ذہن سے تمام سوچوں کو جھٹک کر ان الفاظ پہ غور کیا اور پھر نئے سرے سے الجھ گئی۔ وہ واقعہ اسے بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ بنی اسرائیل جیسی
जीनियस और अक्लमंद कौम ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने गंद किस चीज को कहा? जब इनको सीधे तरीके से बताया गया था कि वो बख्शिश मांगे, तो उन्होंने गंद गंद क्यों कहा? एक तरफ वो इतने ज़हीन थे कि हित्ततुन से मिलता जुलता लफ्ज ढूंढ लाए, और दूसरी तरफ इस लफ्ज को कहने का मतलब ही नहीं बनता था। आखिर क्यों उन्होंने सही लफ्ज ना बोला, हिंततुन क्यों कहा? वो समझ ना पाई, और फिर कुरान बंद करके रख दिया। दिल इतना खाली था कि तफसीर खोलकर तफसील पढ़ने को भी नहीं चाहा। कानों में अभी तक हुमायूं के अल्फाज गूंज रहे थे। एक आंसू उसकी आंख से निकला और रुखसार पे फिसलता चला गया। तू जिस हाल में भी रखे मेरे मालिक, मैं तुझसे राजी। और निहायत बेदर्दी से इसने हथेली की पुश्त से आंसुओं को रगड़ डाला। तैमूर टोस्ट के छोटे छोटे लुकमे ले रहा था। डाइनिंग टेबल पे इसके अलावा कोई और न था। वो अपनी व्हील चेयर घसीटती डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई तो वो आहट पे चौंका। लुकमा तोड़ते छोटे छोटे हाथ रुके, सर उठाया। महमल को आते देखकर इसके माथे पे बल पड़ गया। उसने टोस्ट का बचा टुकड़ा जोर से प्लेट में वापस फेंका और कुर्सी पीछे को धकेली। बैठो तैमूर, मुझे तुमसे बात करनी है। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। वो कुर्सी धकेल कर उठ खड़ा हुआ। मगर मुझे करना है, और ये तुम्हारे डैड का मैसेज है, मेरा नहीं। व्हाट? वो लम्हे भर को रुका। माथे पे बल और भवें तनी हुई थी। शायद मैं इस घर से चली जाऊं, शायद हम अब साथ ना रहें, मैं और तुम्हारी डैडी। आई डोंट केयर। तैमूर, तुम किसके साथ रहना चाहोगे, मेरे साथ या डैड के साथ? वो जानती थी कि तैमूर का जवाब कम अज कम इसके हक में नहीं होगा, फिर भी पूछ लिया था। किसी के भी साथ नहीं। उसने बेजारी से शाने उचकाए थे। मगर बेटा, आपको किसी के साथ तो रहना ही होगा। मैं आपका नौकर हूं जो किसी के साथ रहूं? जस्ट लीव मी अलोन। वो एकदम जोर से चीखा था और फिर कुर्सी को ठोकर मारता हुआ अंदर चला गया। वो तासुफ से उसे दूर जाते देखती रही। ये तल्ख लहजा, ये बदमिजाजी, ये अंदर भरा जहर, ये किसने तैमूर के अंदर डाला था? वो इससे पहले कि वो उसके बाप को मौजूद इल्जाम ठहराती, एक मंजर इसकी निगाहों के सामने बनने लगा। जीन्स कुर्ते में मलबूस, ऊंची पोनी टेल वाली एक लड़की चेहरों पर ढेरों बेजारी सजाए चली आ रही थी। मैं आपके बाप की नौकर हूं जो ये करूं? इसके मुखातिब से बहुत से चेहरे थे, कभी ताई महताब, कभी मुसर्रत, कभी कजन्स, तो कभी कोई चचा। इससे वो मुंहफट, बदमिजाज और तल्ख लड़की याद आई और उसका रोआ रोआ कांप उठा। हाँ, जो अपने बड़ों से जैसा करता है, उसके छोटे भी उसके साथ वैसा ही करते हैं, कोई उसके अंदर बोला था। रास्ता एक ही है, उस पे इंसान एक वक्त तक चलता है, फिर आखिर वो वापस अपने कदमों के निशानों पे लौटता है। जो बबूल उगा कर जाते हैं, इनको लहूलहान करने वाले कांटे ही मिलते हैं, और जिन्होंने फूल बिखेरे हों, उनका इंतजार गुलिस्तान कर रहे होते हैं। महमल, किसी ने पुकारा तो ख्यालों से जागी और फिर सख्ती से अपनी आंखें रगड़ी। क्या मैंने ठीक सुना? फरिश्ते जैसे बेयकीन से इसके सामने आई। क्या? इसने खुद को संभालते हुए सर उठाया। महमल, तुम और हुमायूं तुम अलग हो रहे हो? वो मुतहय्यर सी कहती इसके सामने जमीन पे घुटनों के बल बैठी और दोनों हाथ इसकी गोद में धरे हाथों पे रखे। हाँ शायद। मगर तुमने ये फैसला क्यों किया? वो मुस्तरब से इसकी आंखों में देखती जवाब तलाश कर रही थी। मैंने नहीं किया, हुमायूं ने किया है। क्या इसने खुद तुम्हें ऐसे कहा है? हाँ। तो तुमने मान लिया? वो बेयकीनी थी। मेरे पास कोई चॉइस बची है? फरिश्ते टुकुर टुकुर उसका चेहरा देख रही थी। फरिश्ते, मेरे इख्तियार में न कल कुछ था न आज। हुमायूं ने फैसला सुनाना था, सुना दिया। अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता तो क्या मैं उसे मजबूर करूं? नहीं। उसने सख्ती से नफी में सर हिलाया। अगर वो अलहदगी चाहता है तो ठीक है, मैं मुसालहत की आखिरी कोशिश जरूर करूंगी, मगर इससे भीख नहीं मांगूंगी। फिर क्या करोगी, किधर जाओगी? फरिश्ते, मैं हुमायूं की मोहताज नहीं हूँ। अल्लाह की दुनिया बहुत बड़ी है, मैं अपने बेटे को लेकर कहीं भी चली जाऊंगी। तुम उसके बगैर रह लोगी? क्या वो मेरे बगैर नहीं रह रहा? वो फीका सा मुस्कुराई। मगर क्या तुम खुश रहोगी? अगर अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में खुशियां लिखी हैं
تو وہ مجھے مل ہی جائیں گی، بھلے ہمایوں میرے ساتھ ہو یا نہ ہو۔ فرشتے تعصب سے اسے دیکھتی رہی۔ آئی ایم ویری سوری محمل، اگر تم کہو تو میں اس سے اس کا فیصلہ بدلنے کو… نہیں نہیں، اس نے تیزی سے اس کی بات کاٹی، آپ اس معاملے میں نہیں بولیے گا، مگر ایک دفعہ مصالحت کی کوشش تو… پلیز فرشتے، مجھے بھکاری مت بنائیں۔ اس نے کچھ ایسی بے بسی سے کہا تھا کہ فرشتے لب کاٹتی رہ گئی۔ مگر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کیا اس نے تمہیں وجہ بتائی ہے؟ کیا میں نہیں جانتی؟ اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔ وہ ایک معذور عورت کے ساتھ کب تک رہے، کب تک میری خدمت کرے؟ وہ میری بیماری سے اکتا گیا ہے، میں جانتی ہوں۔ کیا یہی ایک وجہ ہے؟ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ واللہ عالم۔ خیر، جو بھی کرنا سوچ سمجھ کر کرنا۔ اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اس پہ اپنے دل کو بھی راضی کر لینا۔ لو یو سسٹر۔ اس نے اپنا ہاتھ محمل کے ہاتھوں سے ہٹائے اور ہولے سے اس کے گال تھپ تھپاتی کھڑی ہو گئی۔ بس یہ یاد رکھنا کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، اور جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، اوکے؟ محمل نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ جب سے ہمایوں نے علیحدگی کی بات کی تھی، وہ لاکھ فرشتے کے سامنے خود کو صابر شاکر ظاہر کرتی، اندر سے وہ مسلسل ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ اس کی یادداشت میں ہمایوں کے ساتھ بیتا ایک ہی سال تھا، باقی ماہ و سال ذہن کے پردے پہ اترے بغیر ہی سرک گئے تھے، اور وہ ایک سال جو اس نے اس گھر میں محبتوں اور چاہتوں کے بیچ گزارا تھا، جب وہ دونوں گھنٹوں باتیں کرتے، وہ کینڈل لائٹ ڈنرز، وہ لانگ ڈرائیوز، وہ روز ہمایوں کے لیے تیار ہونا، وہ ٹیرس پہ جا کر رات کو باتیں کرنا، وہ ایک ساتھ کی گئی شاہی شاپنگز، ہر شے اس کی یادداشت پر سے کسی فلم کی طرح گزرتی تھی، اور ہر یاد اس کے دل پہ مزید آنسو گراتی تھی۔ اور اگر تیمور بھی اس کے ساتھ نہ رہا تب وہ کیا کرے گی؟ کدھر جائے گی؟ اگر ہمایوں نے اسے گھر سے نکال دیا تو وہ کہاں رہے گی؟ کیا اپنے چچاؤں کے پاس؟ کیا وہ اسے رکھیں گے یا فرشتے کے ساتھ؟ مگر وہ فرشتے تو خود تنہا تھی، ہمایوں کے گھر میں تو مہمان تھی، پھر وہ کیا کرے گی؟ یوں لگتا تھا کہ چلچلاتی دھوپ میں اسے لا کھڑا کیا گیا، نہ چھت نہ سائبان۔ مستقبل کا خوف کسی بھیانک آسیب کی طرح اس کے دل سے چمٹ گیا۔ بار بار یہ سوال ذہن میں اٹھتے اور وہ بمشکل ان کو چھٹلا پاتی۔ پھر آخر کب تک وہ ان کو یوں جھٹکے گی؟ کبھی نہ کبھی تو اس کا جواب چاہیے ہوگا، اور جس کتاب سے جواب مل جایا کرتے تھے اس کے صفحے بار بار ایک ہی آیت سے کھل جاتے تھے، کبھی ایک جگہ سے کھل جاتی، کبھی دوسری جگہ سے، اور یہی قصہ سامنے آ جاتا، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور کہو حتتن۔ مگر ہیکل سلیمانی کا دروازہ کہاں تھا؟ وہ تو بن سواری کے شہر سے نکال کر باہر کی جا رہی تھی، اندر کیسے جاتی؟ وہ سہ پہر بہت زرد سی اتری تھی۔ بلقیس نے اسے بیڈ سے ویل چیئر پہ بٹھایا اور باہر لے آئی۔ تیمور لاؤنج میں صوفے پہ کتابیں پھیلائے بیٹھا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی اور پھر نگاہیں کتاب پر جما دی۔ وہ پیاسی نظروں سے اسے تکتی رہی، یہاں تک کہ بلقیس ویل چیئر لاؤنج کے داخلی دروازے تک لے آئی۔ دروازے کی چوکھٹ پہ لگے گلاس میں بیل بوٹوں اور نقش و نگار کے درمیان اسے صوفے پہ بیٹھے تیمور کا چہرہ نظر آیا، جو بہت غور سے اسے باہر جاتے دیکھ رہا تھا۔ بلقیس ویل چیئر لان میں لے آئی، تازہ ہوا کا جھونکا چہرے سے ٹکرایا تو بھورے بال پیچھے کو اڑنے لگے۔ اس نے آنکھیں موند کر لمحے بھر کو موسم کی تازگی اپنے اندر اتارنا چاہی، تبھی دیوار کے اس پار مدھم سی بھنبھناہٹ سماعت میں اتری، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ اسے گھر آئے مہینے کو ہونے کو آیا تھا، مگر وہ کبھی مسجد نہیں گئی تھی، نہ جانے کیوں۔ بلقیس، مجھے مسجد لے چلو، ایک دم سے اس کا دل مچل گیا۔ بلقیس نے فرما برداری سے سر ہلا کر ویل چیئر کا رخ موڑ دیا۔ فرشتے کدھر ہیں؟ اس نے سوچا کہ اسے بھی ساتھ لے لے۔ وہ کھانا کھا کر سو گئی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، وہ جانتی تھی فرشتے تھکی ہوئی ہوگی، صبح بھی تو فزیو تھراپسٹ کے ساتھ محمل کی ایکسرسائز اور پھر مساج کرانے میں لگی رہی، پھر سبزی لانا، گھر کی نگرانی، اور شام کو مسجد جائے گی، پھر ابھی اسے کیوں تھکائے؟ سو اس نے فرشتے کو بلانے کا ارادہ ترک کر دیا۔
مسجد کا ہرا بھرا گھاس سے مزین لان ویسا ہی خوبصورت تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ سفید ستونوں پہ کھڑی عالیشان اونچی عمارت، چمکتے سنگ مرمر کے برآمدے، کونے میں رکھے سبز لہلہاتے گملے، شور مچاتی دنیا سے دور، ہنگامے سے پاک ٹھہرا ہوا کونا کونا، سکون میں ڈوبا ماحول۔ مسجد کے اندر کوئی اور ہی دنیا تھی، ٹھنڈی تازگی بھری باوقار سی دنیا۔ اس کے در دیوار سے سکون ٹپکتا تھا۔ وہ جیسے بچوں کی طرح کھل اٹھی تھی، آنکھوں میں چمک آ گئی، اور پھر بے اختیار ادھر ادھر گردن گھماتی وہ ہر شے کو دیکھ لینا چاہتی تھی۔ بلقیس آہستہ آہستہ ویل چیئر آگے بڑھا رہی تھی۔ برآمدے میں سنگ مرمر کی چمکتی سیڑھیاں اترتی تھیں، ان پہ مسلسل اوپر نیچے لڑکیاں آ جا رہی تھیں۔ سفید یونیفارم کے اوپر لائٹ گرین سکارف پہنے وہ مسکراتی ہوئی خوش باش لڑکیاں ہاتھوں میں قرآن اور کتاب پکڑے ہر کسی کو مسکرا کر سلام کرتی آس پاس نظر آ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ وہ مسکرا کر ہر ایک کو سلام کا جواب دے رہی تھی۔ وہ وہاں کسی کو نہیں جانتی تھی اور کوئی اسے نہیں جانتا تھا، پھر بھی سلام کرنا اور سلام میں پہل کرنے کے حرص رکھے ہر کوئی پاس سے گزرنے ہوئے کو سلام کرتا۔ اس کا پورا پورا پور خوشی میں ڈوب رہا تھا۔ یہ ماحول، یہ در و دیوار، یہ تو اس کی ذات کا حصہ تھے۔ وہ کیسے اتنا عرصہ ان سے کٹی رہی؟ وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے ویل چیئر پہ بیٹھی مسلسل سب کے سلام کا جواب دے رہی تھی۔ نہ کسی نے رک کر ترس سے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا تھا، نہ کسی نے ترہم بھری نگاہ ڈالی، نہ کوئی تجسس، نہ کوئی کرید۔ جو کونے میں ویل چیئر پہ بیٹھی ساری چہل پہل دیکھ رہی تھی۔ پھر کتنی ہی دیر وہ ادھر بیٹھی رہی، یہاں تک کہ بلقیس نے مرکز تک جانے کی اجازت مانگی۔ رات صاحب کے کوئی سرکاری مہمان آنے ہیں اور فرشتے بی بی نے مجھے گوشت بنوانے کو کہا تھا، میں بھول گئی تھی۔ آپ بیٹھو، میں بھی لے کر آتی ہوں۔ نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ آج دل کر رہا ہے دنیا کو پھر سے دیکھنے کا۔ ایک الوہی سی چمک نے محمل کے چہرے کا احاطہ کر رکھا تھا۔ وہ اس ماحول میں آ کر جیسے بہت خوش تھی، اور اس خوشی کو اپنے اندر سمیٹ کر اب وہ دنیا کا مقابلہ کرنے کو تیار تھی۔ آج اسے بازار جانے سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ بلقیس عادتاً چھوٹی موٹی ادھر ادھر کی باتیں کرتی، اس کی ویل چیئر چلاتی مرکز تک لے آئی۔ مرکز وہاں سے بہت قریب پڑتا تھا۔ وہ گوشت بنوانے کی دکان میں چلی گئی جبکہ محمل باہر بیٹھی رہی۔ گاڑیاں بہت تیزی سے گزر رہی تھی، لوگ بہت اونچا بول رہے تھے، موٹر سائیکلیں بہت شور مچا رہی تھی، روشنیاں بہت تیز تھیں۔ ذرا سی دیر میں سارا سکون ہوا ہو گیا۔ اس کا دل گھبرانے لگا۔ جلدی کرو بلقیس۔ وہ لفافے تھامے دکان سے باہر آئی تو محمل نے سخت اکتا چکی تھی۔ بس یہ سامنے والے پلازا میں ہوٹل ہے، تیمور بابا کے لیے پیزا لے لوں، ورنہ بابا کھانا نہیں کھائے گا۔ بس بی بی، صرف 5 منٹ۔ وہ تیز تیز ویل چیئر دھکیلتی کہہ رہی تھی۔ محمل نے بیزاری اور بے چینی سے سڑک کو دیکھا۔ وہ فراٹے بھرتی گاڑیاں اسے بہت بری لگ رہی تھیں۔ ایسی ہی کسی گاڑی نے کبھی اسے ٹکر ماری تھی۔ بلقیس ایک فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ کے سامنے اسے کھڑا کر کے اندر چلی گئی، اور وہ اس ریسٹورنٹ کی گلاس والز کو تکتے اس گاڑی کو یاد کرنے لگی جس نے اسے ٹکر ماری تھی۔ نہ جانے وہ کون تھا یا تھی، پکڑا بھی گیا یا نہیں، کیا ہمایوں نے اس پہ مقدمہ کیا ہوگا، اسے جیل بھیجا ہوگا، مگر یوں مقدمہ کرنے سے کیا اس کا نقصان پورا تو نہیں ہو سکتا؟ خیر جانے دو، میں نے سب کو معاف کیا، میں نے معاف کیا۔ اس نے سر جھٹکا اور پھر بے چین و منتظر نگاہوں سے ریسٹورنٹ کی گلاس وال کو دیکھا۔ بلقیس جانے کہاں گم ہو گئی تھی۔ وہ یوں ہی بیزاری سے نگاہ ادھر ادھر گھماتی رہی اور واقعتاً بری طرح ٹھٹکی۔ ریسٹورنٹ کی گلاس وال کے اس طرف کا منظر صاف واضح تھا۔ کونے والی میز پہ وہ بیٹھا مسکراتے ہوئے والٹ کھولتا ہمایوں ہی تھا۔ وہ ایک ٹک اس کی مسکراہٹ کو دیکھے گئی۔ کیا اسے مسکرانا یاد تھا؟ کیا اسے مسکرانا آتا تھا؟ اور تب اس کی نظر ہمایوں کے مقابل بیٹھی لڑکی پہ پھسلی۔ شولڈر کٹ بال، سلیو لیس شرٹ، دوپٹہ ندارت، کمان کی طرح پتلی آئی بروز۔ وہ مسکراتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی اور ہمایوں سر جھٹک کر مسلسل مسکرائے جا رہا تھا۔ اس لڑکی کو وہ اچھی طرح پہچانتی تھی۔ وہ آرزو تھی، اور وہ واقعی آرزو تھی۔
हुमायूं अब वॉल्ट से चंद नोट निकालते हुए कुछ कह रहा था, जबकि वो हंसते हुए नफी में सर हिला रही थी। दोनों के दरमियान बेतकल्लुफी वाज़ेह और आया थी। तो ये बात थी हुमायूं दाऊद, तुम्हें आरजू ही मिली थी? उसने गम से लब काटे सर झटका। फरिश्ते ठीक कहती थी, यकीनन वजह कोई और थी। इसकी माजूरी का तो बहाना था, असल वजह तो वो पतली कमान सी अबरू वाली शातिर लड़की थी जो उसके शौहर के साथ सरेआम लंच कर रही थी। उसने कहा था वो हुमायूं को उससे छीन लेगी। उसने ठीक ही कहा था। महमल ने कर्ब से सोचा। मगरिब की सदाएं बुलंद हो रही थी जब बिल्किस उसकी व्हील चेयर धकेलती घर के गेट में दाखिल हुई। उसके सामने एक ही मंजर था, कोने की टेबल पे बैठे हंसते मुस्कुराते दो नफूस, एक जाना पहचाना सा फर्द और एक जानी पहचानी सी औरत। वो उजड़ी उजड़ी सूरत लिए गुमसुम व्हील चेयर पे बैठी थी। बिल्किस कब उसे कमरे तक लाई उसे कुछ इल्म न था। किसी ने इसका शाना हिलाया तो वो चौंकी और फिर गर्दन उठाकर सामने देखा। फरिश्ते हैरान से उसके सामने खड़ी थी। जर्द शलवार कमीज में मलबूस, दुपट्टा शानों पे फैलाए, उसने गीले भूरे बाल समेटकर दाएं शाने पर डाल रखे थे। शायद वो अभी नहा कर आई थी। किधर गुम हो महमल, कब से तुम्हें बुला रही हूँ। वो पंजों के बल उसके सामने कारपेट पे बैठी और उसके दोनों हाथ थाम लिए। दाएं शाने पे पड़े उसके गीले बालों से पानी के कतरे टपक कर दामन को भिगो रहे थे। आप ठीक कहती थी फरिश्ते। वो जैसे हार सी गई थी। फरिश्तों को लगा वो रो रही है, मगर इसके आंसू बाहर नहीं अंदर गिर रहे थे। मैंने आज खुद इन दोनों को देखा है। किन दोनों को? वो बुरी तरह चौंकी। हुमायूं और आरजू को। आरजू? असद अंकल की बेटी आरजू? हाँ वही। क्या असद चचा की डेथ हो गई है? तुमने उन्हें खुद किधर देखा? वो इसका सवाल नजरअंदाज कर गई। मरकज के एक रेस्टोरेंट में वो दोनों लंच कर रहे थे, या शायद हाईटी। हुमायूं हंस रहे थे। मैं तो समझी थी कि वो हंसना ही भूल गए, मगर ये भी हो सकता है कि पता नहीं। मगर वो मुतज़ब्ज़ब सी कुछ कहते कहते रुक गई। मुझे पता है वो आरजू की वजह से मेरे साथ यूं कर रहे हैं। उसने कहा था कि वो हुमायूं को मुझसे छीन लेगी और उसने ये कर दिखाया। क्या कभी वो इस घर में आई थी? हाँ, वो अक्सर आती रहती है, मगर तुम्हारे घर शिफ्ट हो जाने के बाद वो कभी नहीं आई। वाकई? उसे हैरत भी हुई और गुस्सा भी आया। आखिर वो किस हैसियत से आई थी इस घर? आपने उसे निकाला क्यों नहीं, अंदर क्यों आने दिया? ये मेरा घर नहीं है महमल, मुझे इसका कोई हक नहीं है। महमल चुप हो गई। उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। हुमायूं के कुछ गेस्ट आने हैं खाने पे, अभी पहुंचने वाले होंगे। मैं जरा किचन देख लूं। और उसके हाथों से हाथ निकालकर उठ खड़ी हुई। गीले बाल शाने पे फिसल कर कमर पे जा गिरे। आप आप बहुत अच्छी हैं फरिश्ते, वो कहे बगैर रह ना सकी। वो तो मुझे पता है। वो नरमी से मुस्कुराई और जर्द दुपट्टे का पल्लू सर पे डाला, फिर अच्छी तरह चेहरे के गर्द हिसार सा बनाकर दायां पल्लू बाएं कंधे पे डाल दिया। यूं के बाल और कान छुप गए। तुम आराम करो। वो बाहर निकल गई और महमल वहीं उदास वीरान सी बैठी रह गई। बाहर से चहल पहल की मध्यम मध्यम आवाजें आ रही थी। काफी देर बाद उसने खिड़की से हुमायूं की गाड़ी को आते देखा। इसके हमरा दो तीन मुअज़्ज़ज़ अशखास भी थे। हुमायूं उसी लिबास में था जिसमें अभी शाम में आरजू के साथ बैठा था। गोया वो वाकई वही था, ये इसका वाहिमा न था। वो हसरत वो याद से खिड़की से लगी इनको अंदर जाते देखती रही। इसके कमरे में अंधेरा उतर आया था। बाहर रोशनी थी। बाहर वाले उसे नहीं देख सकते थे और वो बाहर वाला तो शायद अब कभी भी उसे ना देख सके। उसके पास अब बेहतर इंतखाब था। जवान, स्टाइलिश और जिंदगी से भरपूर औरत। बेशक वो महमल की तरह खूबसूरत न थी, मगर उसकी तराश खराश की गई शक्ल अब महमल से हसीन लगती थी। क्या कभी हालात बदलेंगे? क्या कभी हुमायूं लौटेगा? क्या कभी इसकी माजूरी खत्म होगी? क्या कभी तैमूर उसके पास आएगा? क्या ये घर इसका रह सकेगा? वो दरबदर कर दी जाएगी? क्या वो बेसहारा छोड़ दी जाएगी? अंदर का खौफ और बेबसी आंसुओं की सूरत में आंखों से निकलकर चेहरे पे लुढ़कने लगे। मुस्तकबिल एक भयानक स्याह पर्दे के मानिंद हर तरफ छाता दिखाई दे रहा था। उसने करब से आंखें मींच ली। अल्लाह हर उस चीज से बड़ा है जिससे मैं डरती और खौफ खाती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का वह एक कलमा बार बार
زیر لب دہرا رہی تھی، یہاں تک کہ اندر کے کرب کو قدرے کم ہوا اور ذرا سا سکون آیا تو اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اگر ان لوگوں نے مجھے چھوڑ ہی دینا ہے، نکال ہی دینا ہے، تو مجھے کسی بے قدرے کے حوالے مت کرنا۔ میرے مالک کوئی امید کا سرا دکھا دے، کوئی روشنی دکھا دے۔ وہ بنا لب ہلائے دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو اسی طرح بہہ رہے تھے۔ پھر جب وہ بہت رو چکی تو چہرہ پوچھا اور سائڈ ٹیبل پہ رکھا اپنا سفید والا قرآن اٹھایا۔ اس کے فرنٹ کور پر مٹا مٹا سا میم لکھا تھا۔ اسے یاد نہ تھا کہ اس نے آخری دفعہ تلاوت کدھر چھوڑی تھی۔ پتہ نہیں نشان کہیں لگایا تھا یا نہیں، بس جہاں سے صفحہ کھلا اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ لاشعوری طور پر وہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی چاہتی تھی، اور کس بات اس شخص کی بات سے زیادہ اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور اچھے عمل کرے اور کہے بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس نے اگلی آیت پڑھی، اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، سو برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو بہترین ہو، پھر دفتن وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے یوں ہو جائے گا کہ گویا وہ تمہارا حمیم گہرا جانثار دوست ہو۔ اس نے اچنبھے سے ان کو آیات کو دیکھا، کیا اب بھی کوئی امید تھی؟ وہ شخص اس کا حمیم گہرا جانثار دوست بن سکتا ہے؟ اب تو کچھ باقی نہیں رہا تھا، سب ختم ہو گیا تھا۔ اس نے آیت کو دوبارہ پڑھنا شروع کیا۔ بہت ہی عجب ماجرا تھا۔ آج وہ اپنے شوہر کو ایک دوسری عورت کے ساتھ خوش گپیاں کرتے ہوئے دیکھ آئی تھی۔ اپنے اس شوہر کو جو برملا اس سے علیحدگی کا اختیار کرنے کا کہہ چکا تھا، اس کا اپنا بچہ اس سے بدکتا تھا، اس سے نفرت کرتا تھا۔ اس کی بے انتہا پر امید رہنے والی بہن بھی آج خاموش تھی۔ آج اس نے بھی امید نہیں دلائی تھی، اور ہمایوں کا رویہ سب کے سامنے تھا۔ اس نے پھر سے پڑھا، پھر دفتن وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے یوں ہو جائے گا گویا تمہارا حمیم ہو، اور اس خوبی کو ان کے سوا کوئی نہیں حاصل کر سکتا جو بہت صبر کرتے ہیں، اور اس خوبی کو اس کے علاوہ کوئی حاصل نہیں کر سکتا جو بڑی قسمت والے ہوتے ہیں۔ میں اتنی صبر کرنے والی اور بڑی قسمت والی کہاں ہوں اللہ تعالیٰ؟ اس نے یاد سے سوچا تھا، کیا وہ واقعی کبھی کبھی ان عداوتوں کو پگھلا نہیں سکے گی؟ کیا اسے مایوس ہو جانا چاہیے؟ باہر سے چہل پہل کی آوازیں بدستور آ رہی تھی۔ محمل کے کمرے کے سامنے ہی ڈرائنگ ہال اور ڈرائنگ روم تھا۔ اس نے قرآن بند کر کے شیلف پہ رکھا اور ویل چیئر کو گھسیٹتی ہوئی کھڑکی کے پاس آئی۔ قد آور کھڑکی کے شفاف شیشوں کے اس پار ڈوبتی شام کا منظر نمایاں تھا۔ دور کہیں آدھا چاند بادلوں سے جھانک رہا تھا، یہاں تک کہ شام ڈوب گئی اور چاندنی سے کھڑکی کے شیشے روشن ہو گئے۔ وہ اسی طرح اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں بیٹھی گردن اٹھائے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ ادفع باللتی ہی احسن، دور کرو اس طریقے سے جو بہترین ہو، جو بہترین ہو، جو بہترین ہو۔ وہ ایک آواز بار بار اس کی سماعت میں گونج رہی تھی، اور وہ چپ چاپ چاند کو دیکھ کر سوچتی جا رہی تھی۔ اس نے دیوار پہ آویزاں کھڑکی پہ نگاہ دوڑائی۔ 1 بجنے میں ابھی چند منٹ تھے اور ہمایوں 1:30 بجے تک گھر آ جاتا تھا۔ وہ ویل چیئر گھسیٹتی سنگھار میز کے سامنے لے آئی اور قد آور آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ ویل چیئر پہ بیٹھی ایک کمزور سی لڑکی جس کے گھٹنوں پہ چادر پڑی تھی اور گیلے بال شانوں پہ بکھرے تھے، چہرے کی سفید رنگت میں زردی کی کھنڈ تھی اور بھوری آنکھوں تلے ہلکے تھے۔ اس نے ہیئر برش اٹھایا اور آہستہ آہستہ بالوں میں اوپر سے نیچے کنگھی کرنے لگی۔ گیلے بالوں سے موتیوں کی طرح ٹپکتے قطرے اس کی سرخ قمیص کو بھگو رہے تھے۔ خوبصورت جوڑا فرشتے نے اس کے لیے بنوایا تھا اور آج بہت شوق سے اس نے پہنا تھا۔ بال سلجھ گئے تو اس نے چہرے پہ ہلکا سا فاؤنڈیشن لگایا، پھر گلابی سا بلش آن بکھیرا، آنکھوں میں گہرا کاجل اور اوپر لائٹ پنک سا آئی شیڈو، پھر پنک اور ریڈ لپسٹک ملا کر لبوں پہ لگائی، یوں کہ اوور بھی نہ لگے اور بہت پھیکی بھی نہیں۔ بال ذرا ذرا سوکھنے لگے تھے۔ اس نے ان کو برش سے سمیٹا، پھر دونوں ہاتھوں میں پکڑے اونچا کیا، پونی میں باندھا، یوں کہ اونچی پونی ٹیل اس کی گردن پہ جھولنے لگی۔ محمل کی یادگار پونی ٹیل۔ اسے دیکھ کر اداسی سے مسکرا دی، پھر ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھا جویلری باکس کھولا اور لٹکتے سرخ یاقوت کا سونے کا سیٹ نکالا۔
کانوں میں آویزے پہنے اور گردن میں نازک سا نیکلس۔ اب وہ اپنا عکس دیکھا تو خوشگوار سی حیرت ہوئی، وہ واقعی بہت اچھی لگ رہی تھی، تر و تازہ اور خوبصورت۔ جویلری باکس کے ساتھ ہی اس کی کانچ کی سرخ چوڑیاں رکھی تھیں، وہ ایک ایک چوڑی اٹھا کر کلائی میں ڈالتی گئی، یہاں تک کہ دونوں کلائیاں بھر گئیں، اور جب اس نے سرخ بڑے یاقوت کی انگوٹھی اٹھائی تو اسے پہنتے ہوئے چوڑیاں بار بار کھنک اٹھتی تھیں۔ 1:30 بجنے والا تھا۔ اس نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا اور پھر پرفیوم سپرے کر کے خود کو باہر نکال لائی۔ ہمایوں ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ بے چین سے لاؤنج میں بیٹھی تھی، کبھی آویزے درست کرتی، کبھی چوڑیاں ٹھیک کرتی اور بار بار دروازے کو دیکھتی۔ 2 بجنے والے تھے جب اس نے گاڑی کی آواز سنی، ایک دم اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ یہی طریقہ اسے بہترین لگا تھا، سو اسی نے اسی کو اپنایا تھا۔ قدموں کی چاپ قریب ہوتی سنائی دی۔ وہ خواہ مخواہ گود میں دھرے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ وہ نروس ہو رہی تھی، وہ یہ جانتی تھی۔ دروازہ کھلا، اسے ہمایوں کی بھاری بوٹوں کی چاپ سنائی دی، مگر نہیں، ساتھ میں نازک ہیل کی ٹک ٹک بھی تھی۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا اور اگلے ہی پل زور کا جھٹکا لگا۔ ہمایوں اور آرزو آگے پیچھے اندر داخل ہو رہے تھے۔ وہ یونیفارم میں ملبوس تھا، ہاتھ میں ایک خاکی لفافہ تھا۔ وہ آرزو سے بغیر کچھ سنے چلا آ رہا تھا۔ وہ اس کے ہم قدم مسرور سی چلی آ رہی تھی، وائٹ ٹراؤزر پہ پنک گھٹنوں تک آتی شرٹ اور دوپٹہ ناپید، کمان سی پتلی آئی بروز اور تیکھی نگاہیں۔ اسے سامنے بیٹھے گردن اٹھائے خود کو دیکھتے ان دونوں کے قدم ذرا سے سست ہوئے۔ چند لمحے وہ شدید صدمے کی حالت میں رہی، مگر پھر سنبھل گئی۔ بظاہر سکون سے ان دونوں کو آتے دیکھا اور اسی سکون سے سلام کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمایوں نے جواب دے کر ایک نظر آرزو کو دیکھا، جو سینے پہ بازو باندھے تیکھی نگاہوں سے محمل کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں واضح استہزاء تھا۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی ہمایوں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ آرزو کو یکسر نظر انداز کیے سپاٹ لہجے میں ہمایوں سے مخاطب ہوئی تھی۔ مجھے بھی تم سے بات کرنی ہے، وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا اس کے سامنے صوفے پہ بیٹھا۔ خاکی لفافہ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ ٹھیک ہے، آپ بتائیں۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے اور آرزو اسی طرح سینے پہ بازو لپیٹے اکھڑی اکھڑی سی کھڑی تھی۔ چند لمحے خاموشی حائل رہی۔ ہمایوں ہاتھ میں پکڑے خاکی لفافے کو دیکھتا رہا، جیسے کچھ کہنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہا ہو۔ اس نے سر اٹھایا اور انہی سنجیدہ نگاہوں سے محمل کا چہرہ دیکھا۔ میں شادی کر رہا ہوں۔ ایک لمحے کو سکوت چھا گیا، مگر نہ آسمان گرا، نہ زمین پھٹی، نہ ہی کوئی طوفان آیا۔ اس نے بہت صبر سے اس کی بات سنی اور پھر سوالیہ آئی بروز اٹھائے۔ تو یہ کہ ہم دونوں کو الگ ہو جانا چاہیے۔ یہ لو۔ اس نے خاکی لفافہ محمل کی طرف بڑھایا، جس نے اسے دایاں ہاتھ بڑھا کر تھاما۔ دونوں لمحے بھر کو رکے۔ دونوں نے اس وقت خاکی لفافہ تھام رکھا تھا، مگر وہ بس ایک لمحے کا فسو تھا۔ پھر ہمایوں نے ہاتھ کھینچ لیا اور محمل نے سفاکی سے لفافہ چاک کیا۔ کیا ہے اس میں ہمایوں صاحب؟ کیا یہ میرا طلاق نامہ ہے؟ اندر سے طے شدہ کاغذ نکالتے ہوئے وہ بہت آرام سے بولی تھی۔ وہ خاموش رہا۔ محمل نے کاغذ کی تہیں کھولی۔ وہ واقعی طلاق نامہ تھا، ہمایوں کے دستخط، محمل کا نام۔ نہ اس کے ہاتھ سے کاغذ پھسلا، نہ وہ چکرا کر گری، بس ایک نظر میں پورا صفحہ پڑھ ڈالا اور پھر گردن اٹھائی۔ لمحوں میں اس نے سارے فیصلے کر لیے تھے۔ اس پہلی طلاق کا شکریہ ہمایوں داؤد۔ جس عالم نے آپ کو یہ بتایا کہ 3 طلاقیں اکٹھے دینا ایک قبیح عمل ہے، سو ایک طلاق ہی دینا بہتر ہے، تو اس نے یقیناً یہ بھی بتایا ہوگا کہ اب عدت کے 3 ماہ میں اسی گھر میں گزاروں گی۔ کیا اس نے یہ بتایا تھا؟ مجھے معلوم ہے۔ تم 3 ماہ ادھر رہ سکتی ہو، اس کے بعد میں شادی کر لوں گا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ محمل نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا، جس بے وفا چہرے پہ کوئی پچھتاوا، کوئی ملال نہ تھا۔ پوچھ سکتی ہوں آپ دوسری شادی کس سے کر رہے ہیں؟ ہمایوں نے ایک نظر سامنے کھڑی آرزو کو دیکھا اور پھر شانے جھٹکے۔ یہ بتانا ضروری نہیں ہے، میں ذرا چینج کر کے آتا ہوں۔ آخری فقرہ آرزو سے کہہ کر وہ تیزی سے اوپر سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ وہ چند لمحے اسے اوپر جاتے دیکھتی رہی۔ زندگی میں پہلی بار اسے ہمایوں داؤد سے نفرت محسوس ہوئی تھی، اور شدید نفرت۔ آپ تو اپاہج ہو کر بھی خوب بنی سنوری رہتی ہیں،
आरजू की तंजिया आवाज पे उसने चेहरे उसकी जानिब मोड़ा। अगर शक्ल अच्छी हो तो माजूरी में भी अच्छी लगती है आरजू बीबी, वरना लोग तो घंटों की तराश खराश के बाद भी खूबसूरत नहीं लगते। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गए। उसके सामने वाले सोफे पे बैठ गई, दाई टांग पे बाई चढ़ाकर और बड़े इस्तेहकाक से साइड टेबल पे रखा हुमायूं का मोबाइल उठाया जो उसने बैठते हुए उधर रखा था। वो खामोश रही। मैंने तुमसे कहा था ना महमल, मुझे उससे प्यार हो गया। यू नो, लव एट फर्स्ट साइट। मैं इसे हासिल कर ही लूंगी। और मैंने तब भी कहा था आरजू कि तुम खुदा नहीं हो जो हर चीज तुम्हारी मर्जी से हो। आज वो तुम्हारे लिए मुझे छोड़ रहा है, कल को किसी और के लिए तुम्हें भी छोड़ देगा। तब मैं तुम्हारी आहें सुनने जरूर आऊंगी। आरजू बेख्तियार महफूज सी हंस रही थी। जेलस हो रही हो ना? इसका अंदाज महमल के अंदर आग लगा गया, मगर इसने वो आग चेहरे पे आने ना दी। वो बहुत कमाल ज़ब्त का वक्त था। तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं जेलस हूँ। रहा हुमायूं तो शौक से उसे ले लो। मुझे खनकती मिट्टी के उस पुतले का क्या करना है जिसमें वफा ही ना हो। तुम्हारी अकड़ अभी तक नहीं गई महमल, और ये अकड़ जाएगी भी नहीं। तुम्हें लगता क्या है महमल हुमायूं के बगैर मर जाएगी? उसने तल्खी से सर झटका। मैं 7 साल कोमे में पड़ी रही, तब भी मेरे पास हुमायूं नहीं था। मैं तब भी नहीं मरी, तो अब उसके बगैर क्यों मरूंगी? खैर, अगर तुमने बैठना है तो बैठो। खाने पीने आई हो तो सामने किचन है। वैसे भी दूसरों के माल खाने में तुम्हारी खानदानी आदत है, और हुमायूं की खैरात करने की। जो खाना हो खा लेना। टेक केयर। उसने दानिस्ता अस्सलाम वालेकुम कहने से एहतराज बरता। कम अज कम इस वक्त वो आरजू पे सलामती नहीं भेज सकती थी। व्हील चेयर का रुख अपने कमरे की तरफ मोड़ दिया। तहशुदा जर्द कागज अधखुला इसकी गोद में धरा था। उसे आरजू के बड़बड़ाने, उठने और सीढ़ियां चढ़ने की आवाज सुनाई दी थी। उसने मुड़कर नहीं देखा। अब वो कुछ नहीं देखना चाहती थी। उसका घर ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका था। अब कुछ बाकी नहीं था। कमरे में आके इसने दरवाजा बंद किया, लॉक नहीं लगाया। अब किसको इधर आना था भला? सब कुछ तो बिखर गया था। वो व्हील चेयर के पहियों को दोनों हाथों से घसीटती सिंगार मेज के सामने लाई। कमरे की बत्ती बुझी थी। खिड़की के आगे पर्दा गिरा था। कहीं जर्द सी रोशनी झांक रही थी जिससे कमरे में नीम अंधेरा सा था। वो इस नीम तारीक माहौल में अपना अक्स आईने में देखने लगी। हर शय उजड़ गई थी। सब खत्म हो गया था। राख का ढेर लगा था और उसमें कोई चिंगारी नहीं बची थी। अपने अक्स को देखते इसका दिल चाहा वो कानों से आवेज़े नोच फेंके, नाजुक सा हार उतार कर दीवार पे दे मारे, चूड़ियां तोड़ दे और जोर जोर से चिल्लाए और दहाड़े मार मार के रोए। उसने हाथ आवेज़ों की तरफ बढ़ाया ही था कि नीम तारीकी कमरे में एक मध्यम सी आवाज उभरी। आंख आंसू बहाती है, दिल गमगीन है, मगर हम जबान से वही कहेंगे जिससे हमारा रब राजी हो। आवेजे को पकड़े इसके हाथ बेदम से नीचे गिर गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, सबर सदमे की पहली चोट पे होता है। और उन्होंने ये भी कहा था, जो शख्स गरीबान चाक करे और रुखसारों पे तमाचे मारे और जाहिलियत की तरह बीन करे, नोहा करे, तो वो हम में से नहीं है। उसने सर व्हीलचेयर की पुश्त से टिका दिया और आंखें मूंद ली। कतरा कतरा आंसू बंद आंखों से टपकने लगे। वो भी आवाज रोती रही, बिलकती रही। अंधेरे कमरे में बैठी एक माजूर कमजोर लड़की जो बे आवाज रोते हुए बस एक ही लफ्ज बार बार दोहराई जा रही थी, ऐ कमजोरों के रब, ऐ कमजोरों के रब, ऐ कमजोरों के रब। वो दोपहर दम तोड़ गई, शाम डूब गई और हर सू रात छाने लगी। जाने रात का कौन सा पहर था जब किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी और फिर चरचराहट की आवाज के साथ वो खुलता चला गया। उसने गर्दन मोड़कर नहीं देखा। उसे अब कोई खुशफहमी नहीं थी कि हुमायूं कभी उसके पास आएगा। कदमों की चाप सुनाई दी और एक हिवला सा उसके सामने आ खड़ा हुआ। महमल, वो फरिश्ते की आवाज थी। वो चुपचाप आंखें छत पे जमाए बैठी रही। महमल, क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी हो? चंद लम्हों की खामोशी के बाद इसकी मुतफक्किर सी आवाज उभरी। महमल, तुम ठीक हो? उसने धीरे से चेहरा उठाया और नम आंखों से अंधेरे में खड़ी फरिश्ते को देखा। उसने स्याह जोड़ा पहन रखा था। स्याह दुपट्टे के हाले में मुक़ीद इसका चेहरा दमक रहा था। महमल,
ہمایوں نے مجھے طلاق دے دی ہے، وہ دھیرے سے بولی تو آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ کتنے ہی پل ماحول پہ سکتہ سا چھایا رہا۔ کب؟ آج دوپہر میں عدت اس گھر میں پوری کروں گی، پھر اس کے بعد میں چلی جاؤں گی اور وہ شادی کر لے گا۔ اس نے رخ فرشتے سے موڑ لیا تاکہ اس کا چہرہ نہ دکھ سکے۔ آئی ایم سوری محمل، وہ متاسف سے کھڑی تھی۔ تم عدت کے بعد کہاں جاؤ گی؟ اللہ کی دنیا بہت وسیع ہے، کہیں بھی چلی جاؤں گی۔ کیا تم خود کو اتنا اسٹرانگ فیل کرتی ہو کہ حالات کا مقابلہ کر لو گی؟ ہاں میں کر لوں گی، آپ جائیں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں پلیز۔ فرشتے نے سمجھ کر سر ہلایا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز پہ اس نے چہرہ واپس موڑا۔ کمرہ پھر سے سنسان ہو گیا تھا، وہ جا چکی تھی۔ وہ رات بہت عجیب رات تھی۔ محمل نے اتنی ویران رات کبھی نہیں گزاری تھی، تب بھی نہیں جب وہ مسجد کی دیوار پھلانگ رہی تھی، تب بھی نہیں جب اس کی جائیداد اور گھر سے محروم کر کے باہر نکال دیا گیا تھا، تب بھی نہیں جب اس کی ماں مری تھی، اور تب بھی نہیں جب وہ 7 سال بعد کومے سے جاگی تھی۔ ایسی رات پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ وہ ویل چیئر کی پشت سے سر ٹکائے نم آنکھوں سے چھت کو دیکھتی رہی۔ پردوں سے چھن چھن کر اندر آتی چاندنی میں پردے یوں چمک رہے تھے جیسے چاندنی کے ورق ہو۔ زندگی ایک دم گویا ختم سی ہو گئی تھی۔ ہر طرف اندھیرا تھا، اس کے پاس آگے چلنے کو کوئی امید نہ تھی۔ ہمایوں اس کا نہیں رہا تھا، تیمور اس کا نہیں تھا، نہ کسی رشتہ دار کا آسرا، اور رہی فرشتے تو وہ اس کے جانے کے بعد مسجد شفٹ ہو جاتی۔ وہ کب تک فرشتے کو اپنی وجہ سے پابند رکھتی؟ وہ بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ اس کا کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ رات یوں ہی خاموشی سے بیتتی گئی۔ وہ اسی طرح برف کا مجسمہ بنی ویل چیئر پہ پڑی رہی۔ پردوں کی چمک ختم ہوتی گئی اور کمرے میں محیط گھپ اندھیرا چھا گیا۔ اسے اس اندھیرے سے خوف آنے لگا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تاریکی میں دیکھنے کی سعی کرنے لگی، اور تبھی کھڑکی کے کناروں میں صبح کاذب کی نیلاہٹ ابھرنے لگی، اور دور کہیں فجر کی اذانیں بلند ہو رہی تھیں۔ اس کے برف سے بنے وجود میں پہلی بار جنبش ہوئی۔ اس نے اپنے سن ہوتے ہاتھ اٹھائے اور پہیوں کو آگے کی طرف گھسیٹا۔ شیلف پہ ایک طرف وضو کے پانی کا برتن رکھا تھا۔ محمل نے وضو کیا، نماز پڑھی، اور پھر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کوئی دعا ذہن میں نہ آئی، بس ایک ہی لفظ، اے کمزوروں کے رب، اے کمزوروں کے رب، لبوں پہ اترا۔ اس نے کئی بار اسے دہرایا۔ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ اس نے آمین کہہ کے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیے۔ کمرے میں ہلکی ہلکی نیلاہٹ اترنے لگی۔ وہ ویل چیئر کو شیلف کے قریب لائی جہاں ٹیپ ریکارڈ اور 7 کیسٹوں کا ڈبہ رکھا تھا۔ اس نے بنا دیکھے ایک کیسٹ لگا لی اور ٹیپ میں ڈال کر پلے کا بٹن دبایا۔ کہیں درمیان سے تلاوت شروع ہو گئی، اور کس کی بات اس شخص کی بات سے زیادہ اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے؟ اور وہ حیرت سے چونکی۔ یہ آیت تو پرسوں اس نے پڑھی تھی، پھر یہی کیوں لگ گئی؟ اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ وہ حیران سے سن رہی تھی۔ اللہ اسے یہ آیات پھر سے کیوں سنوا رہا تھا؟ یہ آیت تو گزر چکی تھی، پھر دوبارہ کیوں؟ برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو بہترین ہو۔ قاری صاحب کی آواز پڑھتے ہوئے بھرا گئی تھی۔ وہ الجھ سی گئی۔ اللہ اسے کیوں پھر سے وہی بات بتا رہا تھا؟ وہ شخص تو اب سارے تعلق کاٹ چکا تھا، اب تو کوئی امید باقی نہیں رہی تھی۔ پھر کیوں اس برائی کو بہترین طریقے سے دور کرنے کو کہا جا رہا تھا؟ وہ میرا حمیم جانثار دوست تو نہیں بن سکتا اللہ تعالیٰ، اس نے مجھے تو طلاق دے دی ہے، وہ مجھے 3 ماہ بعد گھر سے نکال دے گا، اب تو درمیان کا کوئی راستہ بھی نہیں رہ گیا، پھر آپ کیوں مجھے اس عداوت کو دور کرنے کا کہہ رہے ہیں؟ وہ ایک دم ہی رو پڑی۔ پردوں کے دوسری طرف روشنی جھانکنے لگی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پردے ہٹا دیے۔ باہر لان میں صبح اتر رہی تھی، گہری سیاہ رات کے بعد اترتی صبح۔ برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو بہترین ہو۔ گھاس پہ تیمور بیٹھا تھا، سوئی سوئی آنکھوں لیے وہ گھاس پہ بیٹھا بلی کی کمر پہ پیار سے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ شاید اس کے ہاتھ میں کچھ تھا جو بلی کو کھلانے لایا تھا۔ پھر دفتن وہ شخص، قاری صاحب کی آواز، اس کی سوچیں آپس میں گڈمڈ گڈمڈ ہو رہی تھیں۔ تیمور اب بلی کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ شخص جس کے اور تمہاری درمیان عداوت ہے، وہ الفاظ کمرے کی دیواروں سے ٹکرا رہے تھے۔ وہ بنا پلک جھپکے تیمور کو دیکھ رہی تھی۔
اس اتری نیلی صبح میں اس پہ اچانک سے کچھ آشکار ہوا تھا۔ وہ شخص ہمایوں نہیں تھا، بالکل نہیں تھا۔ وہ شخص تو تیمور تھا، اس کا اپنا بیٹا، اس کا خون، اس کے جسم کا ٹکڑا۔ کیا وہ اس کا حمیم جانثار دوست بن سکتا تھا؟ کیا واقعی؟ کیا وہ ایسی قسمت والی تھی؟ کیا یہ ایسا ممکن ہے؟ وہ ایک نئی آگہی کے احساس کے ساتھ حیرت میں گھری بیٹھی تھی۔ تیمور اب روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے سامنے گھاس پہ ڈال رہا تھا اور بلی لپک کر آگے گئی اور گھاس پہ منہ مارنے لگی۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔